السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین اور خواتین حضرات، آج کی تراویح میں 13ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس پارے میں توحید کے بارے میں ذکر ہے، اور ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ میدان محشر میں جب پوری دنیا والے جمع ہوں گے تو شیطان ان کے پاس آئے گا۔ اللہ نے مختصر اس واقعے کا ذکر 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر کیا ہے۔ حال کیا ہوگا؟ آپ جس کی پیروی کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے آپ اس کے پیچھے جائیں گے۔ اگر آپ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کی بات مان رہے، تو شیطان کے پیچھے آپ جائیں گے تو وہ میدان محشر ہوگا، وہاں ساری کی ساری چیز ظاہر اور باہر کرنے جائے گی۔ ہر شخص اپنے مطلوب کو دیکھے گا جس کے پیچھے دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کیا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔ حضرت آدم سے لے کر کے انتہائی دنیا تک جتنے لوگ پیدا کیے جائیں گے، سارے کے سارے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ تو پیروی کرنے والے لوگ آئیں گے ان لوگوں کے پاس جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے، تابع اپنے متبوع کے پاس آئے گا، ان لوگوں کے پاس آئے گا جن کی وہ باتیں دنیا کے اندر مانا کرتے تھے۔ آئے گا اور کہے گا، اے میرے پریشان، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کا قہر ہم پر نازل ہو رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورت المسر کے اوپر کر دیا گیا ہے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ پوری زمین دلدل ہو چکی ہے؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پسینوں میں سراب ہو رہے ہیں؟ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ آج ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے؟ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کے پاس آئیں گے، پیروی کرنے والے پیروی کرنے جن کی انہوں نے پیروی کی ہے ان کے پاس ہو جائیں گے۔ جب اپنے پڑوسی یہ لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کی پیروی کرا کرتے تھے، آپ ہمیں بچا لیجیے، وہ لوگ کہیں گے تم ہماری پیروی کہاں کرتے تھے؟ پیروی کرنے والے لڑائی کریں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ اس کے بعد چھوٹے لوگ کہیں گے ہم آپ ہی کی پیروی کیا کرتے تھے، تم ہماری بات کو مانتے کیوں نہیں؟ بڑے لوگ کہیں گے اچھا بتاؤ، ہم نے تسلیم کر لیا کہ تم ہماری بات مانتے تھے۔ وہ بڑے لوگ کہیں گے یہ بتاؤ
ہم تمہاری کیا خدمت کریں، تمہارا کون سا کام یہاں پر کر دیں، تم نے تو دنیا میں ہمارے لیے بہت سارا کام کیا ہے۔ یہ پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ اے ہمارے بڑے، ہم نے آپ کی پیروی کی ہے، تم تو اللہ کا مکمل عذاب یہاں سے ڈال نہیں سکتے ہو، تم تو مکمل طور سے اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا نہیں سکتے، لیکن بس اتنا احسان کر دیجئے اَنَّا مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کا عذاب تھوڑا سا ہم سے ہٹا دیجئے، ذرا سا عذاب اللہ کا ہٹا دیجئے۔ یہ پورا میدان محشر کا منظر ہے، آپ جس کی پیروی کرتے ہیں اس کے پاس جائیں گے، سمجھ رہے؟ تو کیا جواب آئے گا؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر ہم دنیا میں ہدایت پر ہوتے تو ہاں جی اللہ کا عذاب نہ جھیل رہے ہوتے، اگر ہم دنیا کے اندر اللہ کی فرمانبرداری کیے ہوتے، نبی کی بات مانے ہوتے، اللہ رسول کی اطاعت گزاری کیے ہوتے تو آج ہم یہاں پر اللہ کے گرفت میں نہ ہوتے، آج یہاں پر میدان محشر میں رب کے غضب کا شکار نہ ہوتے۔ لَهَدَيْنَاكُمْ، اگر ہم وہاں پر ہدایت پر ہوتے تو ہم بھی تمہیں ہدایت کے راستے پر چلا دیتے۔ میرے پیارے بھائیو، یہاں پر ان لوگوں کا قول ہے جن کی آپ پیروی کر رہے ہیں، جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، بہرحال یہ کہیں گے، دونوں آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے، وہ ان کو کہے گا، وہ ان کو جواب دے گا، وہ سوال کرے گا، یہ جواب دے گا، معاملہ یہاں تک چل پڑے گا، تابع اور مطلوب میٹنگ کریں گے، فیصلہ کریں گے، مجلس قائم کریں گے، کہیں گے بھیا بتاؤ، ہم نہ تمہیں اللہ کے عذاب سے یہاں بچا سکتے ہیں، نہ تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ تابع اور مطلوب دوسرے کو مشورہ دیں گے، کہیں گے آپ دیکھو جنتی لوگ جنت کے اندر چلے گئے۔ میرے پیارے بھائی، اس واقعے کا ذکر اللہ نے سورہ ابراہیم میں کیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے دیکھو جنتی لوگ جنت کے اندر چلے گئے، آج نہ وہ لوگ دنیا کے اندر رویا کرتے تھے، رب کے سامنے گڑگڑایا کرتے تھے، وہیں پر دوسرا ان کا ساتھی کہے گا اگر وہ لوگ دنیا کے اندر رو رہے تھے، رونے کی وجہ سے جنت کے اندر چلے گئے، تو چلو ہم لوگ بھی یہاں پر اللہ کے سامنے خوب زیادہ روتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تابع وہاں پر رونا شروع کر دے گا، بڑے بڑے مطبوع وہاں پر رونا شروع کر دیں گے، اللہ کو پکارنا شروع کر دیں گے، اور اللہ تیرے جنتیوں کو تو نے جنت کے اندر داخل کر دیا، وہ لوگ تیرے سامنے رویا کرتے تھے، گریا ساری کیا کرتے تھے، تجھے پکارا کرتے تھے، رونے کی وجہ سے تو نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ مولا کریم آج ہم بھی یہاں پر رو رہے ہیں، تو ہماری فریاد کو سن لے، اس عذاب کو ہمارے سروں سے ڈال دے۔ اللہ یہ تو بڑا خطرناک محشر ہے، یہ تو بڑا خطرناک میدان ہے، اے اللہ یہ عذاب ہم سے ڈال دے، جس طرح سے تو نے جہنمیوں سے جہنم کا عذاب ڈالتا ہے اور انہیں جنتی بنا کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے، جس طرح سے تو نے جنتیوں کے سر سے عذاب ڈال دیا، اسی طرح سے اللہ ہمارے سروں سے بھی عذاب ڈال دے۔ دیکھ ہم بھی جنتیوں والا کام کر رہے ہیں، تیرے سامنے رو رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، پھر دوسرے اور تیسرے سے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، کہیں گے بتاؤ اب کیا کریں؟ پھر یہ لوگ کہیں گے دیکھو جو لوگ جنت کے اندر گئے ہیں وہ لوگ دنیا کے اندر پریشانی کے وقت صبر کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ تابع کہیں گے چلو اگر وہ لوگ پریشانی پر دنیا کے اندر صبر کیا کرتے تھے تو ایسی صورت میں ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ سارے تابع اور مطبوع پیروی کرنے والے، اطاعت گزاری کرنے والے، اور جن کی پیروی دنیا کے اندر کی جا رہی تھی، جن کے پیچھے وہ لوگ دنیا کے اندر چل رہے تھے، یہ دونوں جماعتیں، دونوں گروہ وہاں پر اللہ سے کہیں گے اے اللہ جتنا وقت ڈھا سکتا ہے ڈھالے، ہم تو اب صبر کریں گے۔ جنت میں اگر صبر کرنے سے ہم جا سکتے ہیں، اگر صبر کا بدلہ جنت ہے تو اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر صبر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ لوگ صبر کریں گے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رو رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا
قرآن کریم کی تلاوت ہو. یہ مقام ایسا ہے جہاں پر انسان کو ذرا سی مکاری کی اجازت دی گئی ہے. اب آپ بات میں آ کر کے مت پوچھیے گا کہ مولانا صاحب نے مکاری کی اجازت دی ہے، مکاری کی بے شک مسلمت ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ نہیں، مفہوم سمجھنے کی کوشش کریے. قرآن کریم ایک اللہ کا کلام بڑی عظیم کتاب ہے. آپ معنی مفہوم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنا تو ایمان ہے کہ ہر پارے کے اندر کہیں نہ کہیں جہنم کا لفظ اور جنت کا لفظ آیا ہوا ہے، جہنم کا ذکر ہے، عذاب قبر کا ذکر ہے. تو کم سے کم اس احساس کے ساتھ قرآن کریم سنو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے بچائے. احساس ہونا چاہیے. بہرحال میرے پیارے بھائیوں، تابع اور مت کو پیروی کرنے والے ہو، جس کے پیچھے وہ چل رہے وہ سارے کے سارے لوگ صبر کریں گے. آواز آئے گی یہ تابع اور مت کو، یہ صبر کرنے کا مقام نہیں ہے. صبر کرنا تو دنیا کے اندر کرنا تھا، اب یہ تو میدان محشر، یہ تو یوم الجزا، یہ تو بدلے کا دن ہے. اے تابع اور مت کو سنو، اے گمراہ کر دینے والے اور گمراہ ہو جانے والے، تم دونوں جماعتوں سنو. یہ دنیا، یہ میدان محشر یہاں جگہ فضا کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فیصلے کی جگہ ہے. اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جو اللہ کا نافرمانی کر کے آیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی فریاد نہیں سنے گا. یہ روئیں گے بھی، جگہ فضا بھی کریں گے، صبر بھی کریں گے، آخر کار ان کے اوپر سے عذاب کانا نہیں ڈالا جائے گا. تاکہ جو جس کی فرما برداری کر رہا تھا وہ بھی سرنڈر کر دے گا، فرما برداری کرنے والا بھی ہار جائے گا. سوچیں ہم کس کی پیروی آپ کو کرنا ہے. یہ میدان محشر کا نقشہ ہولی سورہ ابراہیم، یہ میدان محشر کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. پیروی کرنے والا بھی موجود ہوگا اور مطلوب جس کی پیروی کی جائے گی وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا. بس سوال اتنا ہوگا کہ ذرا سا عذاب ہے ہمارے پیشاب ہے ہمارے بڑے، ذرا سا عذاب تم آج یہاں سے کرو. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ذرا سا عذاب ہے ان کے اندر طاقت نہیں، ان کے اندر طاقت. تو سوچو ہمیں کس کی پیروی کرنا ہے. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. پیروی کرنے والا بھی تھک جائے گا، جس کی پیروی کی جا رہی تھی وہ لوگ بھی تھک جائیں گے، واپس میں کہنے لگے ما لنا من محیص. اب یہاں پر کوئی چارہ نہیں، اب ہمیں یہاں پر اللہ کا عذاب برداشت کرنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، بہرحال فیصلہ کر دیا جائے گا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اگلی جو باتیں آ رہی ہیں میرے پیارے بھائیوں بڑے قابل غور باتیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے. اب شیطان جہنمیوں کے پاس آئے گا اور کہے گا اے جہنمیوں سنو، ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اس کا وعدہ سچا پایا؟ یعنی جہنم میں چلے جانے والے میرے ساتھیوں، میرے مشیروں سنو، اللہ نے یہی وعدہ کیا تھا کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا. کیا تم نے یہ وعدہ سچا پایا؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں ہم نے یہ وعدہ سچا پایا، ہم نے رب کی نافرمانی کی تھی، نبی کی نافرمانی کی تھی. شیطان وہیں پر کہے گا سنو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو اس نے کر کے دکھایا، اور اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا تم جانتے ہو کہ جہنم میں کس نے تمہیں لایا ہے؟ اس جہنم میں جلتے ہوئے آگ میں داخل کرانے والا کون ہے؟ جہنمی کہیں گے ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے ہمیں کھینچ کر یہاں پر لایا ہے. شیطان وہیں پر بات کو واضح کرے گا، کہے گا اے جہنمیوں سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، جہنم میں تمہیں کس نے لایا ہے؟ وہ بتانا شروع کر دے گا سنو، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. میں تمہیں جھوٹے وعدے کیا کرتا تھا کہ یہ کام کرو جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ نے نبی نے جو کہا میں اس کا الٹ تمہارے سامنے پیش کرتا تھا. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. بس میں نے اس کا الٹ تمہارے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا، تم میری بات کو مان لیا کرتے تھے. قرآن و حدیث سنانے والے دلائل کی روشنی میں مسئلے
کی وضاحت کیا کرتے تھے لیکن تم اس بات کو نہیں لیتے تھے اور میں تمہارے سامنے آ کر کے اس کے الٹ میں بات کو رکھ دیتا تھا جبکہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی تم میری بات کو پھر بھی تسلیم کر دیا کرتے تھے مان لیا کرتے تھے میرے پیارے بھائیوں یہ بات شیطان رجیم جہنمیوں سے کہہ رہا ہے جب جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے یہ پہلی وجہ شیطان نے بیان فرمائی کہ اے جہنمیوں جس چیز کی وجہ سے میں نے تمہیں جہنم میں لایا پہلی وجہ یہ ہے اللہ نے جو بات بیان فرما دی ہے نبی نے جو بات بیان فرما دی ہے اس کے اپوزٹ میں اپنی بات رکھتا تھا اللہ والے دلائل کی روشنی میں اپنی بات رکھتے تھے لیکن میں تمہیں ان کی باتیں قبول نہیں کرنے دیتا تھا اور میں اپنی بات تمہارے سامنے بغیر دلیل کے رکھ دیتا تھا اور تم میری بات کو قبول کر لیا کرتے تھے اے جہنمیوں کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے رب سے وعدہ کیا تھا جب رب کائنات نے مجھے اپنے دربار سے بتا دیا تھا جہنمی کہے گے اے شیطان وہ کون سا وعدہ تھا یہ شیطان رجیم کہے گا میں نے تیرے رب سے یہ وعدہ کیا تھا میں نے تمہارے رب سے یہ وعدہ کیا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے سامنے پورے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دوں گا پورے اعمال کو خوبصورت بنا کر کے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ہمارے بزرگوں کی خواہش ہے کہ ہمیشہ وہ جوان ہے ہر کسی کی خواہش معلوم ہے ایک نوجوان لڑکی کتنی بھی سواری ہو کتنی بھی کاری ہو ماڈرن دور میں حالیہ زمانے میں ایک سے کریم ایک سے پاؤڈر ایک سے چیزیں میک اپ کرنے کے لیے مل رہی ہے اگر وہ کالی کلوٹی لڑکی بھی اس کو لگا دے تو خوبصورت نظر آنے لگے گی جو حقیقت میں اس کی شکل نہ دیکھا ہو اگر نوجوان پہلی بار اس کالی کلوٹی عورت کو میک اپ میں دیکھ لے تو وہ نوجوان اس لڑکی پر پیدا ہو جائے اس لڑکی کا غربی نہ ہو جائے کیوں کیونکہ اس نے اپنا چہرہ خوبصورت بنا لیا میک اپ کے ذریعے سے وہ نوجوان کیوں فدا ہوا کیونکہ اس کی حقیقی صورت اس نوجوان نے دیکھا تو قرآن کا مسئلہ ایسا ہے قرآن کریم میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی حقیقی معنی پر لوگوں کو دکھائے گی شیطان جو چیزیں بیان کرتے جا رہا خوبصورت بنا کر کے پیش کرا لوگ اس کے گرمیدہ ہوتے چلے جا رہے میرے پیارے بھائیو شیطان کہے گا پہلی بات یہ کہ میں نے پوری چیزوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا رب کائنات کے باتوں کے الٹ میں نے پیش کیا نبی کائنات کے باتوں کے میں نے الٹ پیش کر دیا تم نے میری بات مان لی جب تم نے میری بات مان لی تو اللہ نے وعدہ کیا تھا جو شیطان کی بات مانے گا شیطان کے راستے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اے جہنمیوں دیکھو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھا دیا لیکن تم دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے میرے پیارے بھائیوں شیطان دوسری بات کہے گا جب وہ لوگ وہاں پر غصہ ہو جائیں گے شیطان کے اوپر وہ جہنمی کی بنا پڑیں گے شیطان کو مارنے کے لیے دوڑیں گے شیطان بڑے پیارے انداز میں کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم اے جہنمیوں اب یہاں مجھے مارنے کے لیے کیوں دوڑ رہے ہو اپنے آپ کو مار لو گیا وہ لوگ چلا گئے اپنے آپ کو مار لو مارنا بمصرخکم وما انتم بمصرخی ارے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں جہنم سے نکال دوں اور میں کہہ رہا ہوں تم لوگ مجھے جہنم سے نکال دو سوف طالب وہی مطلوب جہنم کی جانب بلانے والا بھی جہنم میں موجود ہے اور بلانے والے کے راستے پر چلنے والا بھی جہنم کے اندر موجود ہے میں بھی کمزور تم بھی کمزور اللہ اکبر ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی دیکھو آج نہ میں تمہیں جہنم سے نکال سکتا ہوں نہ جو تم لوگ یہاں پر ہو تم لوگ بھی مجھے جہنم سے نہیں نکال سکتے ہو لہذا اب بھیا اسی جہنم میں ہمیں سڑنا ہے اسی میں کرنا ہے رب کے عذاب کا مجھے چلنا ہے یہ مطالبہ اللہ رب العالمین نے پیش کیا اس کے بعد کیا کہے گا معلوم ہے وہ لوگ کہیں گے تمہیں اور عبادتوں کا حکم دیتا ہے بڑی لمبی فہرست ہے شرک کی باری آئے گی شرک کی وہ لوگ جہنمی لوگ کہیں گے دیکھ میں نے ہم لوگ نے تجھے رب کا مقام دیا تھا کس کا مقام دیا تھا
كفرت بما أشركتموني من قبل. جب جہنمی کہیں گے کہ اے شیطان ہم نے تجھے رب کا درجہ دے دیا تھا، تم نے جو بات کہہ دیا ہم نے اس کو مان لیا. شیطان کہے گا انی کفرت بما أشركتموني من قبل. اے میرے پیروکارو جہنم میں موجود حضرات و سامعین حضرات سنو، تم نے تو مجھے اپنے رب کے ساتھ شریک ہی نہیں ٹھہرایا ہے، اور میری کیا اوقات ہے کہ میں رب کا مقابلہ کر سکوں، رب کے ساتھ میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرا سکوں. وہ رب تو وہ ہے جو پوری دنیا کا پیدا کرنے والا، پوری دنیا کو روزی دینے والا ہے. میں نے تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو بھی بنا نہیں سکا، تو میں کیسے رب کا شریک ہو سکتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آستانے پر جاتے ہیں، کسی اور کے چوکھٹ پر چیزیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کسی اور کے دروازے پر جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہاں پر ہم جب چلے آئیں گے ہماری مراد پوری ہو جائے گی. ان کو غور کرنا چاہیے. شیطان خود یہ بات قیامت کے دن کہے گا تم لوگ تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے، لیکن تم بہت ہی بڑے نادان اور جاہل اور بیوقوف تھے. کیا تھے؟ جاہل اور بیوقوف. یہ چیزیں شیطان وہاں پر انکار کرے گا. میرے پیارے بھائیوں، آخرکار پورا مکالمہ ہونے کے بعد آواز آئے گی ان الظالمین لهم عذاب الیم، کہ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اسی جہنم میں رہو، یہاں رب کا عذاب چکھو. جہنم میں شیطان کس طرح سے گمراہ کرتے ہوئے جا رہا ہے. آخرکار پیش کرتے قرآن. آپ یہاں بیٹھے ہیں سب لوگ، یہ زمین جس پر آپ بیٹھے، یہ لائٹیں، یہ پنکھے، دو دیوار، یہ چوڑی، یہ کرسیاں، ٹیبل، یہ موبائل، یہ ریکارڈنگ، ساری کی ساری چیزیں یا تو آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی یا تو آپ کے خلاف گواہی دے گی. میدان محشر میں ایک جہنمی لایا جائے گا اللہ کے سامنے. اللہ رب العالمین اس کے حق میں فیصلہ کرے گا. جہنم کا ہوگا نہیں، اللہ میں نہیں مانتا، یہ فیصلہ میری ذات کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. میدان محشر کا منظر ہے. وہ کہے گا اللہ میں اس بات کو نہیں مانتا. اللہ کہے گا بتا تو کس کی بات مانے گا. وہ جہنمی کہے گا اللہ میں آج صرف اپنی ذات کی بات مانوں گا یا تیرے فرشتوں کی بات مانوں گا. اللہ رب العالمین کہے گا اے بندے چلو آج میں تمہاری ذات سے ہی گواہی لے لیتا ہوں، تمہارے بدن سے ہی گواہی لے لیتا ہوں. وہ بندہ کہے گا اللہ میں بھول تو رہا ہوں، میں گواہی تو دے رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے دنیا کے اندر صرف تیری فرمانبرداری کی ہے، تیرے نبی کے راستے پر چلا ہے. اللہ کہے گا نہیں میرے بندے خاموش ہو جاؤ. میرے پیارے بھائیوں، وہ بندہ سمجھ جائے گا کہ میرا ٹھکانہ بھی جہنم ہونے والا ہے. وہ بندہ بار بار اللہ سے سوال کرے گا اللہ مجھے تو جہنم کے اندر داخل نہ کر، تو میرے خلاف گواہ پیش کر دے، میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے اے میرے بندے دیکھ میں تیرے خلاف تیرے ہی بدن کو گواہ بناتا ہوں. اللہ رب العالمین اس بندے کی زبان پر تالا لگا دے گا، وہ بندہ گونگا ہو جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، اس کے بعد اس بندے کے پیر سے اللہ کہے گا اے پیر کی انگلیاں یہ بتا تیرے ذریعے سے بندے نے کتنا گناہ کیا ہے، کس کس راستے پر چلا ہے، کتنا کس کا نقصان کیا، کتنا گناہ کیا ہے. پیر کو اللہ قوت گویائی دے گا، یہ پیر بولنا شروع کر دے گا اللہ فلاں نے اس نے یہ کام کیا، فلاں نے اس نے یہ کام کیا ہے. وہ بندہ دیکھ رہا ہوگا اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے کانوں سے سن رہا ہوگا، بولنا چاہے گا لیکن میرے پیارے بھائیوں قوت گویائی اللہ چھین لیا ہوگا. اللہ کہے گا اے بندے دیکھ اب میں تیرے ہاتھ سے گواہی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ کو قوت گویائی دے گا، بولنے کی طاقت دے گا، ان انگلیوں کو بولنے کی طاقت دے گا. اللہ کہے گا بندے کے ہاتھ یہ بتا اس نے تیرے ذریعے سے کتنا گناہ کیا، کتنی نیکی کی ہے. وہ ہاتھ ہے اللہ فلاں دن فلاں مقام پر اس نے یہ کام کیا کہ یہ انگلیاں گواہی دینے کی فلاں دن یہ کام اس نے کیا. ہوائی چلاتے نا، ہوائی چلاتے نا. رات رمضان مبارک کی رات، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، راتوں میں بیٹھ کر کے وقت کی بربادی کرنے والوں نوجوانوں ذرا سنو. جتنا آپ موبائل کا استعمال کرتے جا رہے ایک ایک لمحہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور یہ سی سی
اللہ رب العالمین اس کی زبان کو کھولے گا، کہے گا دیکھا تیرے آزاد وطنیوں نے تیرے خلاف گواہی دے دی، وہ بندہ سیدھا اٹھے گا، اپنے ہاتھوں کو سکے گا، اپنے پیروں کو پچھے گا زمین پر، کہے گا کیا میں نے اسی نے تیری پرورش کی تھی، تجھے اپنے بدن کے لگا کر کے رکھا تھا کہ میرے خلاف گواہی دے؟ میرے پیارے بھائی، آخرکار اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینکے گا کہ یہ شیطان کی چال ہے میرے پیارے بھائیوں، جو جہنم میں لے جانے کے لیے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے رہتا ہے۔ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے، کوشش کریں اس میں بھلی چیز دیکھنے کی۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیں، دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، قرآن کریم کی تلاوت سننا شروع کر دیں۔ لیکن اب یہ کیا بات ہوئی، رات میں نیند نہیں آئے تو سیریل دیکھنا شروع کر دیں؟ اتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ میرے پیارے بھائیوں، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سنبھالو جہنم کے راستے سے، اپنے آپ کو شیطان کی چال سے بچا لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ ہماری ساری نیکیاں قبول فرما، سارے گناہ معاف فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔